حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں متقی اور توبہ کرنے والا دونوں کے نام اعمال برابر ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ متقی وہ ہوتا ہے جو گناہ نہیں کرتا تو گناہ لکھا نہیں ہوتا، اور توبہ کرنے والا گناہ کر کے توبہ کر لیتا ہے تو بھی وہ مٹا دیا جاتا ہے. تو دونوں کے اعمال گناہوں کے حوالے سے برابر ہوتے ہیں کہ نہ اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ ہے نہ اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ ہے. تو آئیے ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے. لیکن بس یہی اپنی قوم سے کہتے ہیں بہت توبہ کرتے ہیں، اس توبہ سے بھی توبہ، بہت توبہ کرتے ہیں اس توبہ سے بھی. کیوں؟ ادھر کان پکڑا، ادھر استغفار پڑھا، پھر وہی حال. جلسے میں ارادہ کیا نماز پڑھیں گے، پھر وہی حال. حرام نہیں کھائیں گے، پھر وہی حال. اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. نہیں، لیکن ہمیں کیسی توبہ کرنا ہے؟ ہمیں توبہ ایسی کرنا ہے جس طریقے سے بکری کے تھن سے ایک بار دودھ نکلے پھر اسی سوراخ سے واپس نہ جائے، جیسے اسی سوراخ سے پھر پلٹ کر تھن میں نہ جائیں. ایک بار گناہ سے نکلو پھر دوبارہ اس راستے نہ جاؤ. اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی امداد آئے گی، بہت کرم ہوگا، بڑے انعام ہوں گے، انعامات کی برسات ہوگی. یہاں تک فرمایا کہ اگر مٹی کو ہاتھ لگاؤ گے مٹی سونا ہو جائے گی. کہنے کو یہ باتیں آدمی کو کہانی قصہ لگتی ہے، لیکن اگر کوئی واقعی ایسی توبہ کرے تو مٹی کو ہاتھ لگانا بھی سونا اس کو بنا دیتا ہے. ابھی میں نے ایک بات کی آپ کے سامنے کہ جب توبہ اگر اس طرح کی ہو، اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، وہ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرو جو تمہارے لیے نصیحت بن جائے. تو اسی توبہ کرنے والوں کی کائنات میں ایک خوبصورت نام ہے، میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کرنا چاہتا ہوں. بڑا خوبصورت سا نام ہے. تو اور وہ نام ہے ایک ایسے جوان کا جس کی پوری زندگی جس کی جو ہے وہ سود کا دھندا کرنے میں جوانی، کیونکہ جوانی میں شوق ہوتا ہے آدمی مال جمع کرتا ہے، تو مال جمع کرنے میں آدمی پھر شارٹ کٹ میں ترقی کرنا چاہتا ہے. تو بہت آسان لگتا ہے سود کا دھندا. سود آپ جانتے ہیں، بیاج، اس میں پیسے بہت جلدی آتے، اسی لیے اس کو سود کہتے ہیں. بہت جلدی آتے، شارٹ کٹ میں آتے، بہت آتے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، اللہ فرماتا ہے جو سود کا دھندا کرتے ہیں، دھیان سے سننا، اگر کوئی کرتا ہو اللہ سے اس کے ہدایت دے. جو سود کا دھندا کرتے ہیں اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے. یعنی اگر آپ نے سود کا دھندا شروع کیا تو آپ کے ساتھ اللہ کا اعلان جنگ. میں کہتا ہوں اتنا کمزور ہے انسان تو کہ محلے کے کارپوریٹر سے بھی تو جیت نہیں سکتا، اللہ کی تلوار سے تو کیسے جیت پائے؟ اللہ سود کا دھندا کرنے والوں سے اعلان جنگ کرتا ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم سود کو ختم کریں گے اور تجارت کو بڑھائیں گے. مطلب سود کا دھندا کرنے والوں تم کبھی ترقی نہیں کرو. بلڈنگیں بنا لو، کاریں خرید لو، موبائل خرید لو، لیکن ایک دن ایسا چھوکا آئے گا روڈ پہ آ جاؤ. حرام میں برکت نہیں ہے اور حلال کو زوال نہیں ہے. یاد رکھنا، جس سے اللہ ناراض اس میں برکت نہیں، اور جس سے اللہ راضی اس کو زوال نہیں. آسان مثال سمجھ لو، یزید سے اللہ ناراض تھا، 8 بیٹے چھوڑ کے گیا. آپ زمین کے کسی خطے میں اس کی اولاد نہیں. حسین سے اللہ راضی تھا، ایک بیمار چھوڑ کر گئے، دنیا کے چپے میں حسین کی اولاد موجود. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت سرکار امام حسین. تو اللہ کو راضی کرنا اس میں زوال نہیں ہے، کبھی زوال نہیں ہے. اللہ کی رضا والے کاموں کو اللہ کو راضی، وہی دھندا کرنا جس میں اللہ راضی ہو. تو وہ سود کا دھندا کرنے والا کرتا تھا. آپ مجھ سے بار بار سن چکے، انٹرنیٹ پر تقریریں ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے بیان کیا. لوگ کہتے ہیں یہ مت بیان کرو. میں نے کہا کہ اتنا نرم تو میں ہوں ہی، اب اگر میں حق بھی نہ بول سکوں تو پھر میرا کام ہی کیا ہے. میں نے ایک حدیث پڑھی لوگوں کے سامنے کہ جس نے ایک لقمہ سود کا کھایا
گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ ماں کے ساتھ 36 بار زنا کرنے والے کو جو عذاب ہوگا وہ سود کا ایک لقمہ کھانے والے کو ہوگا۔ لیکن چھپ چھپا کے لوگ کر رہے ہیں۔ لیکن یاد یہ رکھیے کہ آپ مولوی سے چھپ سکتے ہیں، مولا سے نہیں چھپ سکتے۔ ہاں یہ بات یاد رکھنا، کیونکہ وہ علیم بذات الصدور ہے۔ دھوکہ آپ سب کو دے سکتے ہیں، اللہ رسول کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اگر آپ مکر کرو گے قدرت آپ کے ساتھ خفیہ تدبیر کرے گی۔ تمہارا مکر اللہ پر نہ چلے گا لیکن اس کی خفیہ تدبیر کا تم شکار ہو جاؤ گے، اور اس وقت کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ اس لیے جوے کے دھندے، شراب کے دھندے، سود کے دھندے، جھوٹ بول کر کے جو دھندے شروع کیے سب بند کرو، سیدھے راستے پہ آؤ۔ سیدھے راستے پہ آؤ گے، کچھ دن تکلیف آئے گی، صرف کچھ دن آزمائش، کچھ دن۔ جیسے بیمار کو جب دوا پینے کی تکلیف ہوتی ہے چند دن، لیکن پھر صحت یاب ہوتا ہے تو پھر بڑا دندناتا چلتا ہے نا۔ تو گناہوں کے بیمار کو بھی توبہ کی یہ دوائی کی کچھ دن کے امتحان کی تکلیف ہوگی، لیکن جب قائم رہے گا نا سچائی پر، دیکھنا پھر کیسے کرم ہوگا، بڑی برکتیں ہوگی۔ تو ایک شخص ہے، جوان ہے، جوان ہی ہے، اس کا نام ہے حبیب، اور اس کا دھندا ہے سود کا، اور وہ رہتا ہے بصرہ میں، اور وہ لوگوں سے سود وصول کرتا ہے۔ ایک دن حبیب گھر سے نکلا، وہ جوان، اس جوان نے دیکھا کہ کچھ لڑکے، کچھ بچے کھیل رہے ہیں، تو وہ بچے حبیب کو دیکھ کے کہتے ہیں ہٹو ہٹو، حبیب سود خور آ رہا ہے، اگر اس کے پیروں کا غبار ہم پہ پڑ گیا تو اللہ ناراض ہوگا۔ یعنی مسلمانوں میں بچوں کی بھی تربیت کیسی تھی اس دور میں، اس دور میں مسلمانوں کی بھی بچوں کی تربیت کیسی تھی کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی سود سے نفرت کرتے ہوں۔ ہٹو ہٹو سود خور آ رہا ہے، اس کے گرد غبارے نہ ہمارے وجود پہ پڑے تو اللہ ناراض ہوگا۔ کہتے ہیں جب اللہ کسی کو اپنے قریب بلانا چاہتا ہے تو پھر اسے کسی مقرر کی نصیحت کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر ایسے حالات بنتے جاتے کہ انسان خود ہی اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ جو جلسے منعقد ہوتے ہیں نا، اسی لیے تاکہ کسی کے دل میں آواز چلی جائے، کوئی بدلے، کسی کی زندگی میں انقلاب آئے۔ سب نہیں بدلتے، کہتے ہیں کہ باز کا شکار کرنے کے لیے چند چڑیا تو پکڑنے ہی پڑتے ہیں۔ چند چڑیا آتی ہے، کوئی ایک باز ہاتھ لگ گیا تو کام ہو گیا۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے، بلایا بہتوں کو جاتا ہے، آتے بھی بہت ہیں لیکن بدلنے والے چند نفوس ہوتے ہیں، پھر وہی سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ ہوا کہ بچوں نے کہا، حبیب کے دل پہ ایک جملے کی چوٹ لگی، ہائے حبیب، چھوٹے چھوٹے بچے بھی بصرہ کے مجھ سے نفرت کرتے ہیں، بصرہ کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اور وہ میری سود خوری پر نانا ہے۔ گئے وہ جوان وہاں پہنچے جہاں سے ان کو اپنا سود وصول کرنا تھا، دستک دی، اندر سے آواز آئی، عورت کی، کون؟ حبیب، دیکھو ہمارے گھر فاقہ کشی ہے، تمہاری رقم واپس کرنے کے لیے میرے شوہر انتظام کرنے گئے، تو تھوڑا سا بھی چلے جاؤ، بعد میں ہم آپ کے گھر لا کے پہنچا دیں گے۔ حبیب نے کہا تمہیں پتہ نہیں، ہم ایک مرتبہ جب جاتے ہیں نا تو خالی واپس نہیں آتے، اتنا چلاؤں گا تمہارے آنگن میں کھڑے ہو کے ذلیل ہو جاؤ گے کہ تم بھی سود کے پیسے، ہم تو بدنام ہیں، تم شریف لوگ ہو نا، ہم تمہیں بھی بدنام کر دیں گے۔ کہا نہیں ایسا نہ کرو، پیسے نہیں ہیں، ایک کام کرو، کئی دن کا فاقہ تھا، میرے شوہر قرض کے طور پہ بکری کے سر اور پائے پکانے کے لیے لائے تھے، میں نے ابھی جو ہے وہ اس کو رکھا ہے لا کر کے، اگر چاہو تو یہ بچوں کی غذا ہے میرے، ان کے فاقہ کشی کا کے خاتمے کا انتظام ہے، تم چلاؤ مت، یہ بکری کے سر اور پیر ایسے لے کے چلے جاؤ، سود پر سود کے طور پہ لے کے چلے جاؤ، چلاؤ مت، ہماری عزت سے نہ کھلو، ہم پہنچا دیں گے۔ اس نے کہا تیرے بچے فاقہ کریں یا مرے، ہمیں کیا لینا، ہم تو ایک بار کسی کے دروازے پہ جاتے خالی نہیں لوٹتے۔ حدیث پاک میں سود کا دھندا کرنے والے بے مروت ہوتے ہیں، سخت دل ہوتے ہیں، ان کے دل سخت کر دیتا اللہ، نہیں لوٹیں گے، اگر کچھ دینا ہے تو دو، سر اور پیر نہیں کھانے، بیوی کو کہو پکاؤ۔ جب وہ پکانے لگے، آپ جانتے ہیں کہ جب بکری کے سر اور پیر پکتے ہیں اس سے ایک مخصوص قسم کی اچھی سی خوشبو نکلتی، خوشبو آ رہی تھی، ایک مرد درویش آیا، دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا، حبیب کھڑے ہوئے، وہ جوان، کہا حبیب اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے نا تیرے گھر سے، مجھے کچھ کھلانا۔ تو کہا اللہ نے تجھے فقیر کیا ہے، اگر میں تجھے کھلا دوں گا، یہ غذا اٹھا کے ہانڈی اٹھا کے دے دوں گا، تو امیر نہیں ہوگا، البتہ میں غریب ضرور ہو جاؤں گا، جا یہاں سے، میں کچھ نہیں تجھے دے سکتا۔
کچھ فقیر مانگنے نہیں بلکہ کچھ دینے بھی آتے ہیں. اس نے کہا حبیب بہت جلد اللہ کی عدالت ہے اور وہ وقت نہیں آیا کہ تو پلٹ جائے اللہ کی خشیت سے توبہ کر لے اور اللہ کی طرف پلٹ جائے. یہ جوانی ہمیشہ نہ رہے گی, یہ دولت کی ریل پہ ہمیشہ نہ رہے گی, ایک دن اللہ کی عدالت ہے. اس نے جملے کہے وہ ٹچ کیے دل پر, لیکن اب بھی دل سخت تھا نا. وہ فقیر چلا گیا, کھانا پک گیا, دسترخوان بچھ گیا. حبیب اپنی بیوی کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھے, جیسی ہانڈی سے ڈھکن ہٹایا تو پوری ہانڈی خون میں تبدیل ہو چکی تھی. بیوی نے کہا حبیب میں کہتی ہوں نا ظلم چھوڑ دو, یہ مال کیا کرو گے, کہاں لے جاؤ گے؟ ابھی تک تمہارے گھر کوئی اولاد بھی نہیں, کس کے لیے سب کر رہے ہو؟ جب دل پر یہ باتیں, ہانڈی, بچے, فقیر, بیوی, سب کی ایک ہی بات پڑی, حبیب نے سوچا چھوڑ دینا ہے حرام کام, حرام کاروبار چھوڑ دینا ہے, توبہ کر لینا ہے, چھوڑ دیں گے حرام. یہ منزل جب آتی ہے نا شیطان کو بہت تکلیف ہے, کیسے کیسے وسوسات لاتا ہے, یار پھر تیرا کیا ہوگا, پھر یہ کیا ہوگا, کتنے ٹھاٹ میں زندگی گزارتا تھا, کیا صاف لاتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بدلے, وہ نہیں چاہتا ہے کوئی بدلے. ایک دن فرعون نے بھی سوچا کہ میں توبہ کر لوں. شیطان آگے کہتا ہے اب تک خدا کہلواتا رہا, سجدے بٹورتا رہا, اب توبہ کرے گا تو لوگ کہیں گے بیوقوف بنایا, تجھے اتنا ماریں گے کہ مار ڈالیں گے. اب زندہ رہنا ہے تو خدا بن کے رہے, نہیں کرنے دی توبہ. شیطان بہت رکاوٹ بنتا ہے توبہ میں. یہ شیطان کا مکر ہے, کیونکہ شیطان کو پتا ہے ہزاروں سال کی عبادت وہاں نہیں پہنچاتی جہاں ایک لمحے کی توبہ پہنچا دیتی ہے. کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین, ادھر توبہ کیا ادھر اللہ کا محبوب بن گیا. سبحان اللہ. توبہ وہ چیز ہے, لوگوں کو توبہ کی اہمیت پتہ کیا ہے. توبہ مقام محبوبیت تک پہنچاتی ہے. بس کوئی توبہ کے لوازمات کے ساتھ توبہ کرے, توبہ کے تقاضوں کے ساتھ توبہ کرے. تو حبیب سوچا توبہ کروں. بڑے وسوسات تھے, سوچا کہ ان وسوسات کا علاج کسی اللہ والے کی آستانے پر ہی مل سکتے ہیں, اسی لیے وہیں جا کے توبہ کریں گے. سوچا کس اللہ والے کے پاس جاؤ, وہاں کمی تو نہیں تھی, عہد الرجال کا دور نہیں تھا وہ, تو وہاں سوچا کہ جائیں کہاں. تو سوچا کہاں جائیں, امام حسن بصری جیسا امام میرے شہر میں خانقاہ کھولے بیٹھا ہے, اور وہ اپنے وقت کے بڑے عظیم وائز تھے, امام تھے, عظیم محدث تھے, فقیہ تھے. کیوں؟ مولائے کائنات کہتے تھے جہاں حسن بصری موجود ہو وہاں کسی کو خطاب کرنے کا حق نہیں ہے, حسن ہی خطاب کرے گا. مولا علی کے ڈائریکٹ مرید و خلیفہ. سوچا چلو ان کے پاس چلتے. وہاں گئے, اتفاق سے آپ کی خانقاہ میں محفل سجی ہے اور آپ خطاب کر رہے ہیں, اور خطاب کرتے کرتے کہتے لوگوں توبہ کرو, لوگوں توبہ کرو, لوگوں توبہ کرو, اللہ معاف کرے گا. اللہ سے صلح کر لو, اللہ معاف کرے گا. پلٹ جاؤ, اللہ معاف کرے گا. گناہوں سے ہجرت کر لو, اللہ معاف کرے گا. بہت کہنے لگی. بات کہتے کہتے زبان پہ آ گیا, لوگوں ارے تم کچھ نہیں ہو, اگر حبیب سود خور بھی آج کی تاریخ میں توبہ کر لے نا اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا. حبیب جو ہے وہ مجمع میں بالکل آخری میں کھڑے ہوئے ہیں, اور زبان پہ کیا جاری ہوا, اگر آج کی تاریخ میں حبیب سود خور بھی توبہ کرے اللہ معاف کر دے گا. حبیب آگے آئے, کہا بزرگ یہ جملہ جو آپ نے کہا نا ایک بار اور کہہ دیجئے. آپ نے کہا اگر آج حبیب سود خور بھی توبہ کرے نا اللہ اس کو معاف کر دے گا. اللہ والوں کو اللہ پہ یقین بہت تھا, اور وہ اپنے دوستوں کی زبان کی لاج رکھتا ہے. پھر حبیب قدموں میں آ کر کہتے ہیں اے بزرگ ایک بار یہ بات اور کہیے نا. فرمایا اگر آج کی تاریخ میں حبیب سود خور بھی توبہ کرے نا اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا. جب 3 بار یہ جملہ سنا تو قدم پکڑ لی, آپ گواہ رہنا حبیب نے توبہ کر لی. کون ہو؟ میں حبیب سود خور ہوں, توبہ کرتا ہوں, احساس ہے مجھے. آپ نے کہا نا حبیب توبہ کرے گا تو اللہ معاف, میں توبہ کرتا ہوں. حبیب توبہ تو کر رہے ہو, ایسے نہیں جو پیسے لوگوں سے حرام سے کمائے, جو یاد ہے ان کو لوٹاؤ, جو نہیں یاد ہے ان کے لیے یہ کرو. سب باتیں بتائی, حضور میں سب کروں گا, بس توبہ کی. مرید ہوئے اور اس کے بعد
جب پلٹے گھر کی طرف، اب بھی وہ بچے کھیل ہی رہے تھے، اب بھی وہ بچے کھیل ہی رہے تھے۔ بچوں نے کہا ہٹو ہٹو، حبیب اللہ کا حبیب بن کر آ رہا ہے۔ حبیب کی آنکھوں میں آنسو تھے، مولا توبہ وہاں کی کسی کو پتا نہیں، میں جانتا ہوں، توبہ کرانے والا جانتا ہے، یہ وہ محفل جانتی، اور یہ بچوں کے دل میں تو نے میری محبت پیدا کر دی۔ پھر وہی حبیب توبہ تو کی، متقی بنے، پرہیزگار بنے، اسی حبیب کو پھر لوگوں نے حضرت حبیب عجمی کے نام سے جانا۔ سبحان اللہ، حبیب عجمی۔ امام حسن بصری نے مرید کیا، خلافت بھی دی، پھر بہت بڑا مقام پایا، غریب نواز اور غوث پاک کے پیروں کے پیر بنے۔ پھر اب سوچو، اب جو بات ختم کرتے کرتے کہہ رہا ہوں، ایک دن ایسا دیکھو توبہ کرنے والوں کو اللہ کیسے ان کی لاج رکھتا ہے، پیچھے کا سب دھل دیتا ہے، سب ختم کر دیتا ہے۔ ایک دن حبیب اپنی خانقاہ میں نماز پڑھا رہے تھے مغرب کی، اور امام حسن بصری ان سے ملنے آ گئے۔ آپ آنے میں لیٹ ہو گئے، آپ چلے گئے مصلی پر۔ جب مصلی پہ گئے تو حبیب عجمی نماز پڑھا رہے تھے۔ امام حسن بصری کے دل میں خیال آیا، ایک تو ہے عجمی، نمبر دو زندگی پہلے کی ایسی تھی، جو بھی خیال آیا ہوگا آپ نے ان کے پیچھے مغرب کی نماز نہیں پڑھی، مغرب کی نماز وہ پڑھا رہے تھے نہیں پڑھی، پتہ نہیں کیا خیال آیا، جو بھی آیا۔ پھر اب نماز ہو گئی، آپ نے اپنی جماعت کی نماز پڑھا لی۔ پھر اس کے بعد حبیب تو حبیب تھے، کوئی دل میں ملال نہ آیا، کیونکہ وہ استاد بھی تھے، پیر بھی تھے، مرشد اجازت بھی تھے، ساری بزرگی وہاں تھی اور ان کو حق بھی تھا۔ لیکن بہرحال جب حسن بصری رات کو اپنی خانقاہ میں گئے، اچانک آنکھ لگی تو خواب میں اللہ کا دیدار کیا۔ اہل سنت کے عقیدے میں خواب میں اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے، دنیا میں کوئی اللہ کو ماتھے کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، لیکن خواب میں اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے، اہل سنت کے عقائد میں سے۔ تو اللہ کا دیدار کیا، اللہ نے فرمایا حسن مانگ، کیا مانگتا ہے؟ عرض کی مولا ایک ہی تمنا ہے کہ جتنی عبادتیں اب تک کی ہیں وہ سب قبول کر لیں۔ دیکھو تمنا کیا ہے، قبولیت کی تمنا ہے، اللہ جتنی عبادتیں اب تک کی سب قبول کر لیں۔ اللہ کی رحمتوں نے مسکرایا اور فرمایا حسن تجھے موقع تو دیا تھا، تو نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ حسن تجھے موقع تو دیا تھا، تو نے فائدہ نہیں اٹھایا، اگر تو اس سے فائدہ اٹھاتا تو تو جو چاہتا ہے وہ تجھے سب مل جاتا۔ مولا کب موقع دیا تھا؟ آج ہی تو دیا تھا، اگر وہ 3 رکعتیں میرے حبیب کے پیچھے پڑھ لیتا تو جو مانگ رہا ہے بن مانگے ہم تجھے عطا کر دیتے۔ توبہ کرانے والے کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تو اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتا تو جو مانگ رہا ہے بن مانگے عطا کرتے۔ اس سے یہ مطلب نہیں کہ حسن بصری کا مرتبہ چھوٹا ہو گیا، مطلب یہ ہے کہ قدرت توبہ کرنے والوں کا مقام اپنے بندوں کو بتانا چاہتی ہے کہ جو توبہ کر لیتے ہیں پھر توبہ کرانے والوں سے کہا جاتا ہے کہ اگر تو اس کے پیچھے چیز پڑھ لیتا تو زندگی بھر کی ساری عبادتوں کی قبولیت کی بشارت مل جائے۔ سبحان اللہ۔ اس سے یہ نہیں کہ ان کی قبول نہیں ہے، مفعول مخالف مراد نہیں لینا، توبہ کرنے والوں کی اہمیت بتانا مقصود ہے۔ تو آؤ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور ایسی کریں جیسے حبیب عجمی نے، ایسی کریں جیسے بشر حافی نے کی، ایسی کریں جیسے حضرت فضیل بن عیاض نے کی تھی۔ ارے میر عبد الواحد بن گرامی تو فضیل بن عیاض کی توبہ کے بارے میں بڑی حیرت انگیز بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب آپ ڈکیتی سے توبہ کرتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ ایک یہودی کا بھی میں نے کچھ پیسہ چھینا تھا، اب سب تو کھا پی کے ختم کر دیا۔ اس یہودی کے پاس نے کہا یار ہم نے تمہارے پیسے چھینے تھے لیکن اب توبہ کر لیے، اب ہے کچھ نہیں تو دے نہیں سکتے۔ وہ یہودی تھا ہوشیار، بڑا عالم تھا، اس نے کہا فضیل کوئی بات نہیں، تو ہمیں مٹی کی ٹھیکریاں بنا کے لے آ اور ہمیں دے دے، ہم سمجھیں گے کہ پیسے مل گئے معاف کر دیں گے۔ حضرت فضیل بن عیاض نے مٹی کی ٹھیکریاں بنائی اور لے گئے، اس یہودی کو کہا لے۔ جب اس نے انڈیلا تو وہ سب سونے کی تھی۔ انہوں نے سوچا یار میں نے اپنے ہاتھ سے بنائے، سونے کی کیسے ہو گئی؟ وہ یہودی سب سائڈ کر کے کہتا ہے ہاتھ بڑھاؤ اور کلمہ پڑھا کے مسلمان کرو، کیونکہ میں نے اپنی آسمانی کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ جب محمد عربی کے غلام سچی توبہ کریں گے تو مٹی کو ہاتھ لگائیں گے تو وہ بھی سونا بنتی نظر آئے۔ یہ ہے بس کوئی سچائی کی طرف آ جائے۔ اللہ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو توفیق دے، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔
اللہ ہمیں اس کی طرف پلٹنے کی توفیق دیتے، اللہ ہمیں اس سے آشنائی عطا کر دے، اس کے محبوب کی معرفت عطا کر دے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔